السلام علیکم، خوش آمدید، سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل شہزادی اسلامیہ میں۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کریں گے۔ اگر تم ہمارے چینل پر نئے ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں 4 واقعے کو بیان کریں گے۔ فرسٹ واقعہ، تحقیق انسانیت کے حوالے سے درست اور اسلامی عقیدہ، اس کو بیان کریں گے۔ سیکنڈ واقعہ، درود شریف کی فضیلت، اس کو بیان کریں گے۔ تھرڈ واقعہ، سب سے پہلے انسان یہ پہلے رسول، اس کو بیان کریں گے۔ فورتھ واقعہ، کھجور، انگور اور انار کی پیدائش، اس کو بیان کریں گے۔ فرسٹ واقعہ، تحقیق انسانیت کے حوالے درست اسلامی عقیدہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی ابتدا ہونا بڑی قوت یعنی مضبوط دلیل سے ثابت ہے۔ مثلاً دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانیت کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم تھی، اور اسی طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اور بھی کم ہو گئی۔ انتہا ایک ذات پر قرار پائی ہے کہ وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے، یا یوں کہیں کہ قبلوں کی کثرت تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ اور یوں ہی نہیں کہ بنی اسرائیل کتنے بھی کثرت ہوں، مگر ان تمام کثرت کا اہتمام حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اور آپ اسی طرح اور اوپر چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام قنوب یا قبلے کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام انسانی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص پیدائش کے وجود طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اس کے لیے اگر باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئی، اور پھر جیسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو بالیقین اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ طریقہ قرآن نے بتا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کی بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آیا، دوسرا ایسا وجود چاہتا ہے جس سے نسل انسانیت چل سکی، تو دوسروں کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسروں کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانیت موجود تھا اس کے وجود سے پیدا فرمایا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوع موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرے وجود سے پہلے وجود سے کچھ کمتر اور عام انسانی وجود سے بلندتر طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکال لی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد اور عورت والے باہم ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے وہ اولاد بھی نہیں ہو سکی۔ نمبر 2 واقعہ، درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیے، پہلے ان کی مہر ادا کیے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کی کیا مہر ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کی مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا، اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وسیلہ بنایا ہے، جیسے ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو وسیلہ بنایا ہے۔ تھرڈ واقعہ، سب سے پہلے انسان اور پہلے رسول۔ اللہ جل شانہ نے زمین اور آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا
पैदा फरमाया, फिर जिन्नात को आगे शोलों से पैदा किया गया और उनके बाद इंसान को पैदा किया गया। सबसे पहले इंसान अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और आप पहले रसूल भी हैं जो शरीयत लेकर अपने औलाद की जानिब भेजे गए हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अव्वल रसूल इस वजह से कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुफ्र शिर्क फैलाने के बाद जो आपकी औलादों ने फैलाया, सबसे पहले मखलूक की हिदायत के लिए भेजे गए थे। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले खलीलुल्लाह भी हैं, जैसे कि पहले पारे में सूरे बकरा की आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ि खलीफा। तर्जुमा, नेज़ ईमान वालों और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। इस आयत की तशरीह में है कि खलीफा उसे कहते हैं तो अहकामात जारी करने वाला और दीगर एहतिरात में असल का नाइब होता है। अगरचे तमाम अंबिया अल्लाह पाक के खलीफा हैं, लेकिन यहाँ खलीफा से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद हैं और फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत की खबर इसलिए दी गई कि वो इसके खलीफा बनाए जाने की हुकमत मालूम करें और उन पर खलीफा की अजमत की शान जाहिर हो के उनकी पैदाइश से पहले ही खलीफा का लक़ब अता कर दिया गया था और आसमान वालों को इसकी पैदाइश की खबर दे दी गई थी। तो इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले खलीफा हैं और पहले नबी हैं और पहले इंसान हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने दस्त कुदरत से पैदा फरमाया था। फोर्थ वाक़या, खजूर, अंगूर और अनार की पैदाइश। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक खमीरा जिससे मिट्टी को तैयार किया गया था, से बीज जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया था। जैसे कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा बयान फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया था। और एक रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया है, इसलिए इनका एहतराम करना ज़रूरी है। इसीलिए रिज़्क का भी एहतराम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जो भी दे उसमें खुश रहना चाहिए इंशाअल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। दिस वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी चैनल शहज़ादी इस्लामिया।